ایک عالیشان جہاز سمندر کے بیچوں بیچ کھڑا ہے اور وہاں ایک اندیکھا قاتل گھوم رہا ہے۔ آج ہم اسی خوفناک اور حیرت انگیز واقعے کا تجزیہ کریں گے۔ سال 2026 کا ایک ایسا کروز شپ جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک چلتی پھرتی موت کی گاڑی بن گیا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ان خاموش قاتلوں کا راز ہے جو بالکل ہمارے آس پاس موجود ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے اس کروز کے معاملے کو سمجھتے ہیں۔ ایک سفر جو اچانک ایک خوفناک خواب میں بدل گیا۔ مہینہ تھا اپریل 2026۔ ارجنٹینا کے خوبصورت شہر اوشوایا سے ایک لگژری کروز نکلتا ہے۔ شروع میں سب بالکل نارمل تھا، لیکن ٹائم لائن پر غور کیجیے۔ 11 اپریل کو اچانک ایک 70 سالہ شخص بیمار ہوتا ہے اور اس کی جان چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد 26 اپریل اس شخص کی پتنی ایمسٹرڈیم ایئرپورٹ پر اچانک گرتی ہے اور موت کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تو جیسے جہاز پر ایک کے بعد ایک مسافر اس نامعلوم آفت کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ آخر وہاں چل کیا رہا تھا؟ جب جہاز پر خوف اپنی انتہا پر پہنچا تو 2 مئی کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو انوالو کیا گیا۔ بہت سارے میڈیکل ٹیسٹ ہوئے اور آخرکار اس خاموش قاتل کا پردہ چاک ہوا۔ یہ تھا ہنٹا وائرس، ایک ایسا لا علاج اور جان لیوا پیتھوجن جس کا واقعی کوئی علاج نہیں، اور اب اس کا سایہ اس اکیلے سمندر میں پھنسے جہاز پر منڈرا رہا تھا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ہنٹر وائرس کا خطرہ اصل میں ہے کیا، اور یہ وائرس انسان کے جسم میں کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیے، ہینٹا وائرس کوئی ایک عام وائرس نہیں ہے، بلکہ یہ چوہوں سے پھیلنے والی پوری ایک فیملی ہے، اور اس کے حملے کا طریقہ جگہ کے حساب سے بالکل بدل جاتا ہے۔ اگر ایشیا یا یورپ کی بات کریں تو وہاں HFRS سامنے آتا ہے۔ یہ سیدھا گردوں یعنی کڈنیز پر حملہ کرتا ہے اور انٹرنل بلیڈنگ کا سبب بنتا ہے۔ دوسری طرف امریکاز میں HPS ہوتا ہے۔ یہ اور بھی خوفناک ہے کیونکہ اس میں پھیپھڑوں یعنی لنگز میں پانی بھر جاتا ہے اور سانس گھٹنے لگتی ہے۔ اور سب سے اہم بات جو اس آفت کو اتنا سنگین بناتی ہے وہ ہے اس کا سٹیگرنگ مورٹیلٹی ریٹ، جو کہ 50% یعنی 50% ہے۔ سوچئے ذرا، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ متاثر ہونے والوں میں سے آدھے لوگوں کی موت طے ہے۔ اب خود اندازہ لگائیے، اگر یہ لا علاج وائرس کسی ایسے جہاز پر پھیل جائے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ ہو تو وہ ورسٹ کیس سیناریو سے کم نہیں ہوگا۔ لیکن کیا یہ وائرس کوئی نئی آفت ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر ہم تاریخ کے جھروکوں سے دیکھیں تو اس کے نشانات اور فطرت کے حیرت انگیز کنیکشنز پہلے بھی ملتے ہیں۔ برسوں سے یہ خاموشی سے دنیا کے الگ الگ حصوں میں ابھرتا رہا ہے۔ ڈیٹا چیک کریں تو 1950s کی کورین جنگ کے دوران 3000 سپاہی اس کا شکار ہوئے تھے۔ پھر 1993 میں امریکہ میں اس کا انیشل مورٹیلٹی ریٹ 75% تک چلا گیا تھا، یہاں تک کہ 2005 سے 2008 کے درمیان ہندوستان کے شہر ویلور میں بھی اس کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ یہ قاتل ہمیشہ سے موجود تھا۔ اور اس حوالے سے مقامی قبائلوں کی ایک بہت ہی قدیم اور گہری کہاوت ہے، تیز بارش سے پینٹس آتے ہیں، ان سے چوہے آتے ہیں اور چوہوں سے آتی ہے بیماری۔ یہ لائن اس پورے چکر کو بے مثال انداز میں بیان کرتی ہے۔ دراصل 1991 میں ایل نینو ویدر پیٹرن کی وجہ سے بہت زیادہ بارش ہوئی۔ نتیجہ، بے تحاشا بیج پیدا ہوئے، چوہوں کی آبادی میں اچانک ایک دھماکہ خیز اضافہ ہو گیا، اور یہی چیز اس جان لیوا وائرس کے انسانوں میں پھیلنے کا سبب بنی۔ خیر، بائیولوجیکل خطرات اپنی جگہ، لیکن ہماری دنیا میں کچھ اور اندیکھی طاقتیں بھی ہیں جو بالکل اسی طرح خاموشی سے سب کچھ بدل رہی ہیں۔ بات کرتے ہیں AI ٹیکنالوجی کے انقلاب کی۔ جس طرح یہ اندیکھے وائرس اچانک تباہی مچاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح انویزیبل ٹیکنالوجیکل فورسز پیشہ ورانہ زندگیوں کو پوری طرح ٹرانسفارم کر رہی ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج گھنٹوں کا کام منٹوں میں نپٹا رہا ہے، پورے ورک فلوز ریپلیس ہو رہے ہیں، بنا کوڈ لکھے ویب سائٹس بن رہی ہیں۔ ایسے دور میں ٹیکنالوجیکل لٹریسی ویسی ہی بنیادی ضرورت بن چکی ہے جیسے اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ اس تیزی سے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی کی دنیا میں پیچھے رہ جانے سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے پرو ایکٹیو ایجوکیشن۔ نئے اسکل سیکھنا، مثلاً کوئی مخصوص AI ماسٹر کلاس لینا، آج کے وقت کی سب سے بڑی ڈھال ہے۔ اس ناقابل پیشگوئی ماحول میں کامیابی اور زندہ رہنے کی یہی چابی ہے۔ واپس آتے ہیں اپنے بایولوجیکل معمے کی طرف۔ آخر یہ اینڈی اسٹرین کا کیا چکر ہے؟ اب یہاں ایک بہت ہی لاجک والا سوال ذہن میں آتا ہے۔ آخر ایک چوہوں کا وائرس کروز جیسی لگژری جگہ پر
انسانوں کے درمیان اتنی تیزی سے کیسے پھیل گیا؟ اس کا جواب چھپا ہے 1996 کے ایک انتہائی نایاب ارجنٹینین ویریئنٹ میں، جسے آندے اسٹرین کہا جاتا ہے۔ یہ عام رولز کو توڑتا ہے۔ نارمل ہنٹا وائرس ایسے نہیں پھیلتا، لیکن یہ واحد اسٹرین ہے جو قریبی جسمانی رابطے سے سیدھا ایک انسان سے دوسرے انسان تک پھیل سکتا ہے۔ کیس کی جب گہری تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ جو شروعاتی وکٹم تھے نا، انہوں نے جہاز پر سوار ہونے سے ٹھیک پہلے اوشوایا میں ایک ایسے کچرے کے ڈھیر یعنی لینڈ فل کا ٹور کیا تھا جہاں بے شمار چوہے تھے، اور چونکہ اس وائرس کی دوسرے انسان کو لگنے کی ٹرانسمیشن ونڈو صرف اور صرف 1 دن کی ہوتی ہے، بس پھر کیا تھا، وہ لوگ جہاز پر آئے اور 1 دن کے اندر اندر ان کے قریب آنے والوں تک یہ قاتل وائرس آگے پھیل گیا۔ یہ واقعی ایک بہت ہی قاتلانہ چین ری ایکشن تھا۔ تو اب ایسی آفت سے بچاؤ کیسے ہو؟ آگاہی اور احتیاطی تدابیر ہی سب سے اہم ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، اس خاموش قاتل کی ابھی تک کوئی منظور شدہ ویکسین یا علاج موجود نہیں ہے، تو پرو ایکٹیو ڈیفنس ہی واحد راستہ بچتا ہے۔ کچھ بنیادی قدم اٹھانا بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے گھر کے تمام ان راستوں کو کمپلیٹلی سیل کریں جہاں سے چوہے اندر آ سکتے ہیں۔ دوسرا، دھول مٹی والی جگہوں پر ہمیشہ N95 ماسک اور گلوز کا استعمال کریں۔ اور تیسرا، صاف صفائی کا اسٹرکٹ خیال رکھتے ہوئے کھانے پینے کی چیزوں کو محفوظ رکھیں۔ یہی سٹیپس ہیں جو ایسی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ آخر میں یہ تمام حقائق ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا ہم آنے والے کل کے ان خاموش خطرات کے سامنے واقعی تیار ہیں؟ چاہے وہ بایولوجی کی شکل میں کسی ڈیڈلی وائرس کا حملہ ہو یا ٹیکنالوجی کی شکل میں AI کا نیا انقلاب۔ یقیناً سمجھ، علم اور آگاہی ہی وہ پہلا قدم ہے جو کسی بھی تباہی کو روک سکتا ہے۔ اور ایسی ویڈیوز کے لیے فالو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔